الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے اور 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف بلایا، رب کی وحدانیت کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور طوفان نوح کے 60 برس بعد تک جناب نوح علیہ السلام آپ دنیا میں رہے۔ آپ کی عمر شریف کے حوالے سے علماء نے اس بات کو تحریر فرمایا کہ 1050 سال جناب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اور آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے متنبہ فرمایا اور کہا کہ رب تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ اور اپنے باطل عقائد کو چھوڑ دو۔ تو جناب نوح علیہ السلام آپ کی قوم یہ کہنے لگی کہ آپ تو ہماری ہی مثل ہیں، یعنی آپ بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، جس طرح ہم چلتے ہیں آپ بھی چلتے ہیں۔ تو جناب نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ہماری مثل ہیں، اور جناب نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو پیروی کرتے ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو ہماری نگاہ میں بہت کمتر ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام آپ انہیں پھر بھی تبلیغ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہیں پہنچاتے رہے، اور یہ سلسلہ کتنے برس تک چلتا رہا؟ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک، یعنی اب امیجن کریں، آپ غور کریں کہ جناب نوح علیہ السلام وہ اکیلے فرد ہیں جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، مگر قوم آگے سے کیا جواب دے رہی ہے؟ اور صرف 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، اور ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، جناب نوح علیہ السلام صدی نہیں بلکہ صدیوں 950 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے رہے، رب تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ مگر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ جناب نوح علیہ السلام کی اس دعوت پر ہر ایک جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک بہت ہی برے کلمات ادا کیا کرتا تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب جناب نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے تو قوم آپ سے منہ پھیر لیا کرتی تھی۔ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو وہ اپنے چہرے پر اپنی چادر کو ڈھانپ لیا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، اگر آپ کسی سے کلام کر رہے ہوں اور سامنے سے اگنورنس کا لیول یہ ہو اور آپ کو نظر انداز کرنے کا اس انداز سے بندہ عمل اختیار کر رہا ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی جناب نوح علیہ السلام آپ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، رب تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ کتنے لوگ صاحب ایمان ہوئے؟ مفسرین فرماتے ہیں 950 برس میں صرف 72 لوگ ایسے تھے جو جناب نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جناب نوح علیہ السلام الگ عمل میں مشتغل ہو گئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تعمیر کریں۔ جب قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا، قوم نے استہزاء کرنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ آرڈر دیا، یہ حکم دیا کہ اب آپ ایک کشتی بنانے کے عمل میں مصروف عمل ہو جائیں۔ جناب نوح علیہ السلام آپ اس عمل میں دن میں بھی لگے رہے، رات میں بھی اسی کام میں لگے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 2 برس کی عمر میں اس کشتی کو مکمل کر لیا۔ اب وہی قوم جو دیکھتی تھی کہ کل تک تو ان کا مشغلہ یہ تھا، کل تک ان کا عمل یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، ہمارے معبودوں کو
باطل کہا کرتے تھے، آج یہ دوسرے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ قوم دیکھتی تھی کہ ہم تو صحرا کے اس چٹیل میدان میں ہیں، ہمارے پاس تو یہاں پانی کے اسباب بھی موجود نہیں، کوئی دریا قریب نہیں، کوئی سمندر قریب نہیں، جھیل قریب نہیں ہے، مگر یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہی وہ کشتی ہے جو کائنات کی سب سے پہلی کشتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 2 سال کے اندر اس کشتی کو مکمل کر لیا۔ اب نوح علیہ السلام نے جب اس کشتی کو مکمل کیا تو اس کے 3 طبقات جناب نوح علیہ السلام نے بنائے۔ پہلی میں جناب نوح علیہ السلام نے وحوش کو اور جناب نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمع کر دیا کہ جو انسان تھے، حیوان تھے۔ دوسرے فلور پر، سیکنڈ فلور پر جناب نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جوڑوں کو جو جانوروں کے تھے، جناب نوح علیہ السلام نے اسے جمع کر لیا۔ اور تیسرے فلور پر، تھرڈ فلور پر جناب نوح علیہ السلام نے چرند اور پرندوں کو جمع کر لیا۔ اب وہی قوم جو جناب نوح علیہ السلام پر اعتراض کرتی تھی، وہی قوم جو جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کیا کرتی تھی، وہی قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر جناب نوح علیہ السلام کا استہزاء کیا کرتی تھی، آج وہی قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک فلور پر جناب نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمع کر دیا، دوسرے فلور پر جناب نوح علیہ السلام نے جانوروں کو جمع کر لیا، تیسرے فلور پر پرندوں کو جمع کر لیا۔ یہ کیا معاملہ بن پڑا؟ جناب نوح علیہ السلام کا یہ عمل دیکھ کر جب قوم نے استہزاء کرنا شروع کیا تو جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ عذاب کیا تھا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔